اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آریوں کا عقیدہ یہ تھا کہ روحوں کی تعداد محدود ہے، اللہ تعالیٰ نئی روحیں دوبارہ پیدا نہیں کرتے، اس وجہ سے ہر روح کو گناہ کی وجہ سے آواگون کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے وہ 1,84,000 مرتبہ جنم لیتے۔ اور ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ گزشتہ اعمال اور علم کے مطابق بعض حصول جسم کے لیے، یعنی اپنے گزشتہ اعمال اور عمل کے مطابق، وہ جو اعمال کیے ہیں، وہ جو علم حاصل ہے اس کے مطابق بعض حصول جسم کے لیے رحم میں داخل ہوتی ہیں وہ روحیں، اور بعض مقیم اشیاء یعنی انسانوں کے اندر داخل ہوتی ہیں رحم کے ذریعے، اور وہاں پہ جسم حاصل کر لیتی ہیں، اور بعض اشیاء اور پودوں وغیرہ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ کٹ اپنشد جو کہ 5واں اور 7واں، دنیا میں حیوانات، نباتات، جمادات اور دنیا میں مختلف انسان اور ان کی بیماریاں اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ سب پچھلے گناہوں کی سزا کے طور پر۔ بعض اپنشدوں کے مطابق تو ارواح کے مرنے کے بعد 2 راستوں میں سے ایک سے روح سفر کرتی ہے، ایک تو دیوتاؤں کا راستہ ہے اور دوسرا آبا کا راستہ یعنی مردہ انسانوں کا راستہ۔ اعلیٰ ترین روحیں پہلے راستے پہ سفر کر کے عالم خداوندی یعنی جسے ہندی میں برہم لوگ کہتے ہیں، یعنی جنت میں جاتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں، اور مراقبہ میں محو ہو کر اپنے آپ کو مکمل کرتی ہیں، جسم پاتی ہیں اور اللہ کی ذات میں جذب ہو جاتی ہیں۔ نیک روحیں دوسرا رستہ اختیار کرتی ہیں، وہ اعلیٰ ترین نیک روحیں جو دوسرا رستہ اختیار کرتی ہیں، وہ چاند پہ پہنچ جاتی ہیں اور وہاں جا کر اپنے نیک اعمال کی وجہ سے آرام اور سکھ اٹھاتی ہیں، اور وقت پورا ہو جانے پر پھر زمین میں دوبارہ پیدا ہونے کے لیے نزول کرتی ہیں، اور رحم کے ذریعے وہ انسانوں میں یا دوسرے جانوروں میں، پرندوں میں داخل ہو کر وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ نئی روح نے پیدا نہیں ہونا ہوتا، اور جس کو ایشور نے بھیجنا ہے اس کے مطابق وہ بھیجتا ہے۔ یہ دکھ، درد اور تکلیف کیوں ہے، کیا ہے، ان کو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی وہ باتیں ہیں جو مکالمے کے اندر آپ کو حضرت یعنی ارجن کو کرشن جی بتاتے ہیں۔ گیتا کا جو موضوع ہے، بنیاد یعنی یہ 23ویں سے لے کر 44ویں باب تک کا جو اصل روح جس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو کرم یوگ کہتے ہیں۔ کرم کے معنی ہوتے ہیں عمل، اور یوگ کے معنی ہوتی ہے اتحاد، یعنی اپنے عمل کے ساتھ اس طرح کیا جائے
کہ ایشور کے ساتھ اتحاد ہو جائے، یعنی وہ جو اللہ ترین روحی ہے وہ بن جائے کہ وہ عمل کے ذریعے اپنے ایشور کو، رب کو راضی کر لیں اور الٹیمیٹلی اس کے اندر داخل ہو، وصال ہو جائے ان کا، اور وہ اپنے اللہ کی روح میں داخل ہو، اللہ کے اندر داخل ہو، یعنی ایسا عمل جس کی مدد سے فرد ایشور کی ذات میں وصل کر لیتا ہے۔ لیکن گیتا کی اصطلاح میں یہ جو گیتا ہے، اس میں کرم یوگ کا مفہوم ان سے تھوڑا سا مختلف، بلکہ انقلابی کہیں سماجی۔ اس میں وہ تھا کہ اگر وہ برہمن ہے تو تعلیم دے، تعلیم کرتا چلا جائے اور بس اس کا اللہ سے وصال ہو جائے۔ وہ کھشتری ہے تو حکمرانی کرے اور لڑائی لڑے تو اس کو مل جائے گا۔ وہ ویش ہے تو وہ تجارت کرے، بھلے طریقے سے تجارت کرے اور پہلے دونوں طبقوں کی خدمت کرتا رہے تو جنت مل جائے گی۔ چوتھا طبقہ شودر ہے، شودر ان پہلے تینوں کی خدمت کرتا رہے اور یہی کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے تو اس کو بھی مل جائے گی۔ لیکن گیتا کے اندر جو کرشن جی نے دیا کہ کرم یوگ کا مفہوم وہ یہ ہے کہ سماجی کاموں کو، خدمت کو، لوگوں کی مدد کو، انصاف کو، سواسیہ سب کو برابر برابر کر کے فیصلے کرنے کو، سچائی کو، دیانتداری کو، ساری چیزیں جتنی، عدل کو، بہادری، دلیری، شجاعت، یہ جو جتنی سب چیزیں ہیں نیکی کے لیے، انسانی بنیادی اوصاف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بے غرضانہ کیے جائیں، اس کے اندر انسان کی اپنی کوئی غرض شامل نہ ہو۔ میں یہ کام کروں گا تو حکومت لوں گا، یہ کام کروں گا تو مجھے لوگ اچھا کہیں گے، یہ کام کروں گا تو میں امیر ہو جاؤں گا، یہ کام کروں گا تو مجھے یہ چیزیں مل جائیں گی۔ کوئی غرض نہ ہو، صرف اس لیے کرنا ہے کہ ایشور کا حکم ہے، ہم نے کرنا، ایشور کو راضی کرنا ہے، ایشور کی رضا چاہیے، بس۔ بے غرضانہ سر انجام دینا کرم یوگ کے لیے ضروری ہے۔ انسان کا عمل اس کی اپنی ذات کے لیے نہ ہو، پہلی بات، نہ اس کے سامنے کوئی ذاتی مفاد، بلکہ اپنی ذات سے بلند ہو کر محض خدا کی رضا اور عوام کی بھلائی کے لیے ہو۔ جو کام بھی خود غرضی سے کیا جائے گا وہ انسان کے لیے پریشانیوں اور ہموم، آلام، مصیبتوں کا باعث بنے گا۔ تو اس واعظ کے بعد انہیں سمجھایا کہ تم نے اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے پانا۔ اس کے لیے گیتا نے ایک فلسفہ دیا اور سارے فلسفے اسی کے گرد گھومتے ہیں کہ مصائب اور تکالیف سے کس طرح نجات حاصل کی جائے۔ کرشن جی نے نجات حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ساری تکالیف مایا کی وجہ سے آتی ہے، اور مایا کو ہماری زبان میں مغالطہ کا ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہمیں نہ مایا کا پتہ ہے نہ مغالطہ کا پتہ کہ مغالطہ کیا ہے۔ مغالطہ یہ ہے کرشن جی کی اصطلاح میں، مغالطہ یہ ہے کہ انسان عالم مثال کو، یعنی اس دنیا کو جس کے اندر وہ رہتے ہیں، عالم مثال کی جھوٹی چیزوں کو حقیقی سمجھ لے، اس کی خوشیوں کو خوشیاں سمجھ لے، حالانکہ کوئی خوشی بھی نہ پائیدار ہوتی ہے، اور جب پتہ ہے کہ اس نے چلے جانا ہے تو اس کا غم تو اسی وقت موجود ہوتا ہے، اور پھر اس نے ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ تو اس نے رہنا نہیں، نہ حکومت رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ جوانی رہے گی، نہ خوبصورتی رہے گی،
نہ زبان کے ذائقے رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس عالم مثال کی ان جھوٹی چیزوں کو حقیقی مت جانے، مزوں کی خاطر، شہرت کی خاطر، شہرت کا اپنا ایک بڑا مزہ ہے، اقتدار کی خاطر، اقتدار کا اپنا بڑا مزہ ہے، بہادری، دلیری، شجاعت کے ساتھ جو ڈنگورے برساتے ہیں لوگ غیر موجودگی میں، جب اس کی باتیں کرتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں نے یہ کہا، بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ ان کے لیے نہ ہو، یہ غیر حقیقی چیزیں، اور انہی کی محبت میں وہ انسان سرگرداں رہتا ہے، کبھی وہ دولت کے لیے، کبھی وہ اولاد کے لیے، کبھی وہ دوستوں کے لیے، کبھی وہ بیوی کے لیے، کبھی وہ لذتوں کے لیے، کبھی ٹکوں اور پیسوں کے لیے، کبھی اقتدار کے لیے، ساری عمر کھپا دیتا ہے۔ یہی سب سے تکلیفوں کا اور مصیبتوں کا سبب ہوتا ہے۔ شری کرشن جی مہاراج کا فلسفے کی روح سے عالم مثال غیر حقیقی، ناپائیدار اور متغیر ہے۔ یہ تبدیل بھی ہوتا ہے، یہ ناپائیدار ہے، غیر حقیقی۔ اس کے مقابلے پہ ایک اور عالم ہے جس کو وہ عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہی عالم حقیقی ہے، غیر مبدل ہے، وہ بدلتا نہیں، اور خوبصورت۔ اب یہ جو مغالطہ ہو جاتا ہے انسان کو، یہ دور کیسے کیا؟ اس دور کرنے کے لیے فلسفہ بھگوت گیتا کی روح سے 4 طریقے ہیں۔ ان 4 طریقوں میں جو کرشن جی نے دیے ہیں، پہلا طریقہ مراقبہ اور دھیان۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کام کرنے سے پہلے، بعد میں نہیں، اس کام کرنے سے پہلے انسان اس پہ غور، فکر اور تدبر کرے، اور اپنے آپ کو اس نقطے کے اوپر ساری قوتیں کھپا دے کہ مجھے پتہ چل سکے ایشور اس سے راضی ہوگا کہ ایشور اس سے ناراض ہوگا۔ اگر مغالطہ کو سے چھٹکارا پانے کے لیے پہلا کام مراقبہ ہے، یعنی ترکیز کرنا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس سے ایشور راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ اس سوچ کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو دھیان اور گیان سے راہیں کھلتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں الہام ہوتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کشف ہوتا ہے۔ اس کشف کے ذریعے، اس الہام کے ذریعے ایشور وہ بات کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، یہ مصیبت کا باعث بنے گا اور یہ مصیبت کا باعث نہیں بنے گا۔ عارضی چیز مصیبت ہی کا باعث بنتی ہے، خوشی عارضی ہے تو یہ مصیبت ہی کا باعث بننے والی ہے۔ دوسری ہے ریاضت ہائے جو، اللہ سے، ایشور سے تعلق کو بڑھانا، جسے ہم تعلق باللہ کہتے ہیں۔ اس کو عبادات کے ذریعے، ریاستوں کے ذریعے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اس سے باتیں کر کے انسان اپنے آپ کو اس قابل کر لیتا ہے کہ ان مغالطوں سے بچ سکے جس کی وجہ سے یہ جھوٹی دنیا اسے حقیقی دنیا لگنے لگ جاتی ہے۔ تیسری بات جو کرشن جی نے کہی وہ تھی استقلال الہی، یعنی استقلال عشق الہی۔
عشق الہی کے اندر استقلال ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے جوار باٹا ہو، کسی وقت تو بہت زیادہ عشق چڑھا ہو اور کسی وقت دنیا غالب آئی. یہ جو عشق الہی ہے، اگر اس کا نشہ اترے نہ، آدمی اس کے اندر سرشار ہی رہے، تو اس دنیا کی غیر حقیقی لذتوں کو، غیر حقیقی کامیابیوں کو وہ اپنی کامیابیاں تصور نہیں کرتا، وہ تو اخروی کامیابی کو ہی اپنی کامیابی تصور کرتا. وہ کہتا ہے کہ اس دوران وہ جو خدمت خلق کرنی ہے، وہ جو امی کے ساتھ، وہ جو ابو کے ساتھ، وہ جو بیوی کے ساتھ، وہ جو شوہر کے ساتھ، وہ جو خامد کے ساتھ، وہ جو ہمسائے کے ساتھ رویے رکھنے ہیں، وہ جو استاد اور شاگرد کا درمیان میں معاملہ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، وہ ہمسائے کا کس طرح ہونا چاہیے، وہ رعیت اور حکمران کا کس طرح ہونا چاہیے، وہ آجر اور اجیر کا کس طرح ہونا چاہیے، وہ ایک ملک اور دوسرے ملک کا کیسے ہونا چاہیے، ان سارے کے اندر وہ ذاتی غرضیں نہ رکھے، نہ قومی غرضیں رکھے. اس کی خواہشات، اس کی اغراض، اس کی تمنائیں، اس کے ساری چیزیں وہ خالصتاً ایشور کے لیے ہونی چاہیے. اگر وہ ایشور کے لیے ہو جائیں اور وہ اپنی اغراض سے پاک ہو جائے، خواہشات سے پاک ہو جائے، اور خواہشات تو انسان کو دور لے جاتے اور اس کے لیے برائی کے راستے اس کے لیے کھول دیتے. وہ کہتا ہے یہ چیز تو مجھے مل جائے نا جو میں چاہتا ہوں، خواہش میری ہے یہ پوری ہو جائے. کرشن جی کہتے ہیں ان خواہشات کے اوپر قابو پانا، ان کو زیرو کر دینا. اور جب ایک انسان مغالطے سے باہر نکل آئے گا، ان چار چیزیں اگر مستقل ہیں، یہ آپس میں انٹر لنک بھی ہے. ان چاروں چیزوں سے جب آدمی مغالطے سے باہر نکل آتا ہے، یہ دنیا سے ناپائیدار، متغیر، بدل جانے والی لگتی ہے، اور اس کا راستہ چھوڑتا ہے اور ایشور کے راستے پہ آ جاتا ہے، اور ایشور کی رضا کی خاطر وہ ذات کی نفی کر کے وہ کام شروع کرتا ہے، تو اس کے لیے نجات کا حصول ہو جائے گا. اور نجات کے حصول کے لیے پھر تین طریقے اسے پھر کرنے پڑے. وہ اس قابل تو ہو گیا ہے کہ اسے نجات ہو جائے، وہ نجات والوں میں شامل ہو گیا. اب تین طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1، انٹر لنک چیزیں میں نے کہا نا آپس میں، قدرت کاملہ اور قدرتی اشیاء کا عشق، فطرت سے محبت، نیچر کی گود میں ہی رہنا. جو اوپر والا کہتا ہے وہی اعمال کرنے ہیں. اوپر والا کیا کہتا ہے اس کا علم ضروری ہے، تو فرائض جاننے کے لیے تحصیل علم کا جاننا ضروری ہے. یہ دوسرا، یہ تحصیل علم کے بغیر آپ پہلی شرط کو بھی پورا نہیں کر سکتے. ایک تمنا ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیا وہ تمنا کرنی جائز بھی ہے کہ نہیں جائز؟ یہ اس علم کے ذریعے ملے گی جو کہ ایشور نے دیا ہے، جو ویدوں نے دیا ہے. اور تیسری بات، افعال یعنی ادائے فرائض. یہ جو جتنے اعمال ہیں، چاہے وہ استاد کا پڑھانا، شاگرد کا پڑھنا، آجر کا کام لینا، اجیر کا کام کرنا، خامد کے فرائض، بیوی کے فرائض، وہ جو کر رہا ہے بلا خواہشات نفسانی ہوں. خواہشات نفسانی کا اس میں کوئی دخل نہ ہو. یہ تین چیزیں اگر موجود ہوں گی تو مغالطہ دور ہو جائے گا. پہلی چار چیزیں یعنی مراقبہ اور دھیان، ریاضت ہے جو عبادت کے مختلف طریقے، استقلال عشق الہی اور ادائے فرائض بلا اغراض،
اور میں نے بتایا کہ اس کے بعد جس کے اندر استقلال پیدا کرنا ہے، جس کے اندر تو کسی وقت بھی کمی نہ آنے پائے، قدرت کاملہ اور قدرتی اشیاء کا عشق، فرائض جاننے کے لیے علم کا حصول، اور وہ جو فرائض جان کے علم مل جائے تو جو اب فرائض پورے کرنے ہیں ان فرائض کے اندر خواہشات نفسانی کا کوئی دخل نہ ہو۔ علم یہ بتائے گا کہ کن فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے، اور عشق الہی خدا کی ذات پر کامل بھروسہ پیدا کر دے گا۔ عشق الہی ہوگا تو خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوگا، اور یہ اعتقاد ہی انسان کو ادائے فرائض اور بلا خواہش نفسانی ترغیب دیتا ہے، اس کے علاوہ اور چیز نہیں۔ اور جب انسان سے تمام فرائض بلا خواہش نفسانی صادر ہوں گے تو وہ نجات کے دروازے میں داخل ہو جائے گا۔ بھگوت گیتا نروان کے حصول کے لیے ذات پات کی قید سے بالاتر ہونا بھی ضروری قرار دیتی ہے۔ یہ شودر ہے، یہ ویش ہے، یہ برہمن ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، چونکہ یہ عدم مساوات جو ایشور نے اصول دیے ہیں اس کے خلاف ہیں۔ تو پھر یہ جو پہلے آریوں نے دیا تھا کہ یہ 3 ہے، اس کے بعد کے لوگوں نے اسے 4 ذاتوں میں تبدیل کر دیا، چوتھی ذات شودر انہوں نے بنا لی۔ ان سے پہلے چھٹکارا پانا پڑے گا کہ اس کے لیے تمام انسان پھر برابر ہیں ایشور کی نظر، اس کا خیال۔ اور گیتا میں جو ایشور نے تصور دیا تھا، میں نے ویسے تو آریوں کا تصور بھی پڑھایا تھا، کوئی مختلف تصور نہیں ہے، ایک ہی خدا کا تصور ہے۔ یہی تصور بعد میں بھی ملا، اور گیتا نے جو تصور دیا ہے اب دیکھیے وہ کیا ہے۔ گیتا کہتی ہے کہ اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ آخر، وہ اول و آخر۔ ہم بھی کہتے ہیں نہ اس کا کوئی شروع ہے نہ اس کا کوئی آخر ہے، وہی اول ہے وہی آخر، وہ سب میں بسا ہوا ہے اور سب سے الگ ہے۔ یہ ایک فلسفی ہے، وہ سب میں بسا ہوا ہے، وہ سب سے الگ ہے، وہ سب کے دلوں میں ہے۔ وہ جو بسا ہوا ہے وہ دلوں میں بسا ہوا ہے، یہ دلوں میں نہ بسا ہو تو عشق الہی نہیں ملتا۔ پر وہ خیال کی پہنچ سے پرے ہے، وہ کیسے، اس کی آنکھ کیسی، اس کا ناک کیسا ہو، اس کی ناک ہے بھی کہ نہیں، اس کے دانت کیسے، اس کے ہاتھ کیسے، اس کے پاؤں کیسے ہیں بھی کہ نہیں، کیا ہے، وہ عقل میں سما نہیں سکتا، وہ اتنی بڑی ذات ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو سمیع بصیر، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، دیکھتا ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے دیکھتا ہے لیکن دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے سنتا ہے، ہماری عقل سے ماوراء وہ باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ پردہ خیال سے کی پہنچ سے بھی پرے ہے۔ تو صحیح بات ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز دیکھی نہ ہو تو اس کے دماغ میں آ کیسے سکتی، جس طرح ایک آدمی وہ جو 10-1200 سال پہلے کا ہے، مر گیا ہوا ہے، اس کو اٹھایا جائے اور کہا جائے کہ ایک کمرہ ہے، وہ کمرہ لوہے کا بنا ہوا ہے، اس لوہے کے بنے ہوئے کمرے کے اندر سیٹیں لگی ہوئی ہیں، اس پہ 350-400 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کمرہ فضا میں اڑتا ہے، وہ مانے گا؟ کیوں؟ وہ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ اس کے تصور میں ایک کمرہ اور اس میں سیٹیں لگی ہوئی اور بندے بیٹھے، اٹھ سکتا ہی نہیں، اس کے پہنچ میں، اس کے مشاہدے میں کوئی اس طرح کی بات تھی ہی نہیں۔ لیکن آج اگر کسی بچے کو کہیں یہی بات تو کہے گا اسی جہاز میں تو میں آیا تھا، کیونکہ اس کے مشاہدے میں۔ تو جس اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اس اللہ کے بارے میں، اس ایشور کے بارے میں، اس بھگوان کے بارے میں، اس خدا کے بارے میں کوئی
دماغ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ کیسا ہو؟ یہاں پہ اپنی عاجزی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ نہ آدمی کا دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے، نہ اس کی زبان اسے بیان کر سکتی۔ اور تخلیق کائنات کے بارے میں بھی گیتا میں وہ جو مکالمے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک سوال کے جواب میں کرشن جی نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ دنیا بار بار پیدا ہوتی ہے اور بار بار مٹتی ہے۔ اس دنیا سے پہلے نامعلوم کتنی دنیایں پیدا ہو چکی ہیں اور نامعلوم کتنی اور پیدا ہوں گی۔ اس نظریے کو جو انہوں نے بیان کیا ہے کرشن جی نے، وہ اس طرح بیان کیا کہ ہر کلپ کے خاتمے پر سب چیزیں میری طرف پلٹتی ہیں۔ ہر ایک کلپ کے خاتمے پر ایک وقت کے لیے دنیا بنائی، وہ ختم ہو گئی، اللہ نے اس کو واپس بلا دیا، تو وہ میری طرف پلٹتی ہیں اور دوسرے کلپ کے آنے پر میں انہیں پھر نکالتا ہوں۔ یہ 8واں ادھیائے ہے، شلوک 7 ہے اجودھیا اس کا، ہماری اس کتاب کا۔ یہ کتاب ہمیں ان کے مذہبی حوالوں سے یہ بھی بتاتی ہے، جو ایک مکالمے کے صورت میں ملتا ہے، کہ روح اور مادے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ بھی بحثیں بہت دیر سے جاری تھی، بلکہ آریوں سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی تھیں، پھر آریہ آئے تو انہوں نے ان باتوں کو اور رخ دیا، تو یہاں پر آ کے ایشور کی باتیں جو کرشن جی نے بتائی، اس میں کہا گیتا کے اندر گیتا روح اور مادے کی ابدیت کو تسلیم کرتی ہے، کہ روح بھی ابدی ہے، مادہ بھی، وہ جو جسم ہے یہ بھی ابدی ہے۔ مادے اور روح کی ابدیت کو وہ تسلیم کرتی ہے، لیکن مادہ آزاد نہیں ہے، روح کے تابع۔ یہ 7ویں اشلوک کے اندر، 7ویں اجزا کے اندر، ادھیا کے اشلوک جو 4 سے لے کر 7 تک ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مادہ آزاد نہیں بلکہ روح کے تابع ہے۔ خدا مادے میں تخم رکھتا ہے جس سے تکوین شروع ہوتی ہے، جس کو کہا ہے کہ اس کا محل رحم ہے۔ وہ رحم عورت کا ہو سکتا ہے، وہ رحم مادہ پھول کا ہو سکتا ہے، وہ جانور کا ہو سکتا ہے، جہاں پہ وہ اس کو رکھتا ہے۔ ایشور مادے میں تخم رکھتا ہے، یعنی پیدا کرنے کی قوت تو اس مادے میں ہے، اور مادے کو جس سے تکوین شروع ہوتی ہے، اس لیے وہ تمام مخلوقات کا باپ ہے جو کہ خدا رکھتا ہے۔ جبکہ مادے کا مقابلہ ماں کے رحم سے کیا جاتا ہے۔ یہ 14 ادھیائے کے اندر 3 سے لے کر 4 اشلوک کے اندر گیتا کی روح سے، روح غیر متغیر اور مادہ تغیر پذیر ہے۔ یہ تغیر میں آتا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس میں روح میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دوبارہ آئی ہے تو وہی روح آئی۔ جسم اب وہ کس رحم سے نکلا ہے، ایشور نے اسے کہاں رکھا ہے، وہ مادہ جو ہے وہ اس کے اندر جو تخم رکھا ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے، کس چیز کا رکھا ہے، یہ ایشور جانتا۔ اگلی بات، ہمارے یہاں بھی اس کی بحثیں ہوتی ہیں، جبر اور اختیار، کہ اس دنیا کے اندر کتنا جبر ہے، کتنا اختیار ہے۔ کہ وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا نا کہ اس آدمی، وہاں بھی اس وقت بھی بحثیں ہو رہی تھی، کہا کہ ایک کھڑا تھا تو اسے کہا ایک ٹانگ اٹھا لو، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، کہا یہ تمہارا اختیار ہے نا، کھڑے رہو اور دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ۔
کہیں یہ نہیں اٹھا سکتا. تو یہی حال اختیار اور جبر کا. کچھ باتوں میں اللہ نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے، کچھ باتوں میں اس نے تمہیں اختیار نہیں دیا. یہ بحثیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت بات کی باتیں ہیں. یہ بہت پہلے کی بات ہے، 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے. اس وقت بھی یہ بحثیں ہوتی تھی. تو جبر اور اختیار کے حوالے سے گیتا کا جو رجحان جبر کی طرف، یہ جبریہ قدریہ ہمارے یہاں ہی نہیں ہوئے، وہاں بھی جبریہ قدریہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ کرشن جی فرماتے اے ارجن، یہ ان کو ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں، اے ارجن، مالک سب کے دلوں میں رہتا ہے اور انہیں اپنے مایا کے چکر پر نچاتا ہے. ادھائے 18 اشلوک 61. اس طرح وہ جبر کے حوالے سے کہ جو کچھ کرتا ہے اس دنیا میں وہ کرتا ہے. اور وحدانیت کے حوالے سے بھی گیتا نے بڑے پرزور الفاظ میں اس کا اظہار کیا ہے. ایک خدا کی پرستش کی تعلیم دیتی ہے گیتا، اور ایک خاص طریقے پر عمل پیش کرتی ہے. یعنی انسان کو نتیجے سے بے نیاز ہو کر اپنے فرائض ادا کر دینے چاہیے بس. گیتا کی تعلیم کے مطابق پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ آج ہر فلسفہ اور فکر مدعی گیتا ہی کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے مطلب کے مطابق کوئی تفسیر کر رہا ہے. حتیٰ کہ گاندھی جی اگر اپنے عقیدے اہمسا کی بنیاد گیتا پر رکھتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ہما یہ ہنسا کے مقابلے میں تشدد کا جو نظریہ اور جنگ کا جواز بھی اسی سے ثابت کرتے ہیں. تو گویا کہتا ہے کہ رستے لوگوں نے بدل بھی لیے ہوں تو وہ لوگوں نے بدلے ہیں، لیکن وحدانیت جو ہے تعلیم کی وہ تو گیتا نے پوری طرح کھول کے دے دی ہے. اس سے لوگوں نے انٹرپریٹیشنز دوسری کر دی. اس میں گیتا نے دو رائے نہیں دی، گیتا کی ایک ہی رائے. گیتا کے اتنی معروف ہو گئی کہ بے شمار زبانوں کے اندر اس کے ترجمے ہو گئے. اور اس طرح ان دو خاندانوں کی لڑائی کے دوران یہ جو رتھبان تھے، کرشن جی بحیثیت رتھبان ہی آئے تھے. وہ ان کی جو بیل گاڑی تھی اس کو چلاتے تھے، اس حیثیت سے آئے. لیکن انہوں نے آسمانی تعلیمات کو دنیا میں عام کر کیا 600 قبل مسیح. یہ انبیاء اور رسل کا زمانہ تقریباً وہی زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اس علاقے کے اندر انہوں نے یہ تعلیمات کو عام کیا. تو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ مہا بھارت کا تذکرہ کر دیا، اور مہا بھارت کے جو آخری حصہ جو کہ ڈائریکٹ پورے کے پورے وہ تو پہلے آنکھوں دیکھا حال ہے، اور آنکھوں دیکھا حال کے اندر جو تعلیمات ہیں جس کی بنیاد پر گیتا کی کتاب الگ کر دی گئی اور معروف ترین کتابوں میں سے شامل ہو گئی. اب لوگ گیتا کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو معلومات میں دے سکا وہ آپ تک پہنچی ہے. یقیناً مت جہاں ہوتی ہے وہاں پہ بعض چیزیں دماغ سے ٹکراتی بھی ہیں، اگر ٹکرائیں تو ضرور پوچھیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. میں نے بلا کم خاص بغیر کسی توسط کے ان کی باتیں آپ تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.